اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's a long gap for Surah An-Nisa that we were doing. A quick revision of up to 59 verses we have completed, and 60 also we have completed. So کیا پڑھ رہے تھے ہم، اس کے گروپ کیا کیا تھے، ہر گروپ میں اس کا عنوان کیا تھا، کس تعلق سے بات تھی، ایک کوئک ریویژن۔ ایک عرصے کے بعد دانش الرحمن بھی تشریف لائے ہیں۔ تو یہ کیا how many groups have we studied so far؟ بڑا گروپ، چھوٹے گروپ تو بعد میں کر لیتے ہیں، وہ کر چکے ہیں۔ دانش کچھ یاد ہے؟ جی سر، سورہ النساء میں جو ہے وہ ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں جو آپ نے مینشن بھی کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً ٹوٹل میں کاؤنٹ کر سکوں گا، لیکن ابھی جو کرنٹ والا گروپ تھا وہ 58 سے 76 تک ہے، اور سیکشن 9 گروپس ہمیں کہنے چاہیے ٹوٹل ہم نے بنائے۔ تو سیکشن سے مراد رکوعات ہوتے ہیں نا، اچھا اچھا صحیح۔ رکوعات جو ہیں اس کو سیکشن بلکہ ہم اس میں ڈالیں۔ اب پہلا گروپ جو تھا وہ 1 to 144 کا تھا، جس میں اور سب گروپ بھی ہم بنائے تھے، جس میں مختلف خواتین کے، یتیموں کے قوانین، پورے قوانین آ گئے تھے، پھر ورثے کے قوانین آ گئے تھے۔ تو یہ پورے قوانین سے بھرا ہوا ہے، شرعی قوانین۔ 1 to 144 سوری 1 to 44 تک تھا، ایک گروپ بنائے تھے ہم۔ اس میں اور 2 3 4 سب گروپ بھی کرے تھے، لیکن سب ملا کے وہ شرعی قوانین کے تعلق سے۔ دوسرا گروپ جو ہم بنائے تھے وہ 44 سے میں سمجھتا ہوں 45 سے تھا۔ 45 سے یاد ہے کسی کو کون سا گروپ تھا وہ؟ 56 تک تھا، 57 تک 57 تک تھا، 45 سے 57 تک تھا۔ یہ اس گروپ میں کیا ہے 45 سے 57 تک؟ سر یہ یہودیوں کے بارے میں تھا، یہودیوں کی جتنی بھی خصلتیں تھیں، ان کے جو ایسے کیریکٹرسٹکس تھے جن کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ان ساروں کی ڈیٹیلز تھی۔ صرف یہیں پر نہیں بلکہ اور آپ تفصیل سے کہاں کہاں پڑھ کے آئے ہیں وہ؟ سر ہم سورہ بقرہ میں بھی اس کا کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا، اور یہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے،
احد کے موقع پہ کیا کیا تھا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا، اور پھر ان کے کئی قول تھے، اگر وہ جنگ پہ نہیں جاتے تو شہید نہیں ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی خصلت یہودیوں کی. دیٹس ویری گڈ. اب یہ 58 سے گروپ شروع کیے تھے ہم، اور وہ ختم ہو رہا ہے 76 تک. اس میں ہم 3 آیتیں 58 59 60 کر چکے ہیں. 58 59 2 آیتیں ہیں، وہ کیا تھی سجدہ؟ سر 59 اور 50 ہم کہہ رہے ہیں 57 اور 59 میں 58 59 58 اور 59 یہ سارا اس میں آئی گیس وہ تھے نصرانی اور منافق، اس کے آگے پھر اسی کے ایکسٹینشن میں منافقین کے بارے میں. نہیں نہیں ابھی نہیں. تو یہ 2 میں کیا تھا 58 15 اسی گروپ کی وہ بالکل سپریٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ اب جا کے پھر ملے گی 57 جی سے. سر وہ ایمان والوں کے بارے میں ہے. بس اگر وہ ایمان والے جو ایمان لائے ان کے لیے احکام ہے کہ وہ پورے اللہ کی اطاعت کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور یہ ان کے لیے آرڈرس ہیں دونوں آیتوں میں. اس طرح اب یہ 60 سے 76 کا جو گروپ اب چل رہا ہے، وہ جس منافقین 60 ہم کمپلیٹ کر لیے ہیں، یہ 76 تک یہ پورا ایک منافقین کے بارے میں ہے یہ سر. ایک گروپ تھا جس نے پہلی بار اس کا نام لیا گیا اور ان کی حرکتیں بتائی گئی. بقرہ میں بغیر منافق کے ان کی منافقت کا ذکر ہے، آل عمران میں بھی ہے، لیکن یہاں پر منافقن کا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. ان کی جو حرکتیں ہیں یہ پوری آیتیں پوری منافقین کے بارے میں. ایک کوئک ریویژن 60 ہم کر چکے ہیں، لیکن یہاں سے منافق جتنے تھے اس وقت بھی آج بھی ہیں، قیامت تک بھی ایسے لوگ رہیں گے جو کچھ اپنے بھلے کے لیے اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرتے ہیں یا مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. چلیے اتنا حصے کو ریویژن کریے. کوئی ایک جلدی سے کون کرے گا؟ ممتاز صرف اتنا حصہ کرو جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علم ترا الی الذین یزعمون، یہاں تک. تو گڈ. یہ پھر استفہامیہ ہے جملہ، اور لم اس میں نفی ہے. ترا یہ پھر یہاں سے ترا لم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا. یہ پھر ترا فعل ہے، یہ فعلیہ. الذین ان لوگوں کی طرف، تو پھر ہم یہ الذین کو موصول لیں گے اور یزعمون کو صلہ لیں گے، یا پھر ایسا بھی. ہاں یہ یزعمون میں فعلیہ جملہ ہے، یہ اس میں فعل اور فاعل ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یزعمون جو زعم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. الذین پھر یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے ترا. علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو زعم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں زبانی. بہت اچھے، ویری گڈ. بہت ہی اچھا پروگرس ہے. آئی ڈو اپریشیٹ اٹ. چلیے، تو یہ کون لوگ ہیں جو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں؟ آج بہت سے اس قسم کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. اس زمانے میں منافق نہیں ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے کہ زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ ظاہر کرنا، وہ منافقت کی نشانی ہے. تو یہ پورا ٹکڑا منافقت کا ذکر کر رہا ہے. اوپننگ لائن ہے یہ.
کہ آپ نے یعنی آپ جانتے ہیں، آپ کو واقف کرا دیا گیا ہے لوگوں کے بارے میں جو یہ تو زعم کرتے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں بلکہ ان لوگوں کو یزعمونا جو زعم کرتے ہیں، یا پھر زعم اگر مشکل ورڈ ہے تو جو یہ قرار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ایمان والے بتاتے ہیں۔ اس آیت میں تو یہ سب کچھ نہیں، اتنے ٹکڑے میں صرف یہ ہے کہ جو زعم کرتے ہیں۔ اب کس بات کا زعم کرتے ہیں وہ دوسرا ٹکڑا ہے۔ افسر حسن اس کو یہاں سے کرو، یہاں سے یہاں تک کرو جلدی سے، کیا میں نے مطلب ہے اس کے، جی یہاں سے دوسرا ٹکڑا۔ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پورے کا تعلق کس سے ہے؟ یہ زام سے ہے، جو وہ لوگ جو زام کر رہے ہیں ویری گڈ۔ کس بات کا زعم کرتے ہیں وہ اس کی کہ وضاحت یہاں پر ہے، یہ اپنی کہ جگہ کمپلیٹ جی جملہ ہے کہ کہ وہ ایمان لے آئے ہم، جو کچھ ہم، نازل ہوا آپ کے اوپر، نازل اور ہوا، جو ضلع انزلہ اتارا گیا، جی الیک آپ کے اوپر، اور وما انزلہ ہم، اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے، من قبل کا من قبل کا، اب سے پہلے۔ اس کی کچھ ہم انالیسس بھی کیے تھے، کس قسم کا جملہ ہے، پرسوں گرامر کے کلاس میں بھی ہم یہ کر رہے تھے۔ جی یہ انہم آمنوا کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ انا کی سسٹر انا انہا کا، انہم ہے نا، پھر یہ انا کیوں آیا، انا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہاں پہ اس کے اوپر پیش ہے تو پیش کہیں بھی نہیں ہے، زبر ہے۔ انا میں الف کے اوپر زیر آتا ہے، انا ہے، یہ انا سے شروع ہوا۔ دونوں کے معنوں میں کوئی فرق ہے؟ انا اور انا میں جی معنوں میں کوئی فرق ہے؟ ہے کیا فرق ہے؟ انا مطلب بنا کوئی شک کے، اور انا کے اور معنی انا میں شاید کہ نہیں، دونوں کے معنوں میں کوئی اور نہ سمجھاتا ہے۔ ایک کلاس پوری آدھی بات ہوئی تھی انا اور اس کے سسٹر، یہ دو کے بارے میں بتایا تھا کہ انا اور انا کوئی الگ چیز نہیں ہے، دونوں کے معنی تحقیق یا یقین والی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، انا زیر کے ساتھ، الف پہ زیر کے ساتھ کب استعمال ہوگا، الف پہ زبر کے ساتھ کب استعمال ہوگا۔ دانش بھول گئے تم، پرسوں سمجھا تھا، 2-4 دن ہی ہوئے۔ یس ساجدہ دانش کا ہاتھ اٹھاؤ ہے، جلدی بولیے۔ سر یہ دونوں جو ہے یقینی جب کوئی بات ہوتی ہے اس کے بارے اس کو شو کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انا کسی بھی سینٹنس کے سٹارٹ میں آتا ہے، اور جو انا ہے جب وہ درمیان میں کسی سینٹنس کے درمیان میں آئے، مطلب آیت کے درمیان میں، تو پھر وہ انا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ انا جو ہے صرف جو سینٹینس اگر شروع ہوتا ہے تو انا کا استعمال ہوتا ہے، درمیان میں اگر وہی چیز یقین والی آتی ہے تو الف پہ زیر کی بجائے زبر ہوتا ہے، انا استعمال ہوتا ہے۔ پرسوں ہم کر رہے تھے یہ بات، ٹھیک ہے۔ انہم آمنو، پھر یہ انا کا جملہ ہے، آمنو اس کا انا کا پھر اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے۔ اب سر اسم کیا ہے انا کا؟ انا کا اسم جیسا آمنو، نہیں، ہم آمنو نہیں، ہم ہے، اور خبر کیا ہے؟ آمنو آمنو۔ یہ پوری انالیسس ہو گئی، کس بات پہ ایمان لانے کا زعم کرتے ہیں، یہ پوری بات ہے۔ بما انزل الیکا، لے کر اور من قبل
इलाका क्या है? इला के साथ अगर इसम आए या फिर कोई ज़मीर आए तो क्या बोलेंगे इसको? इलाका। जार मजरूर। हाँ, जार मजरूर है, मुताल्लक़ है उनज़िला। जो कुछ उतारा गया आप पे यानी कुरान पे ईमान लाए, ये बात का काम करते हैं। वो उनज़िला मिन क़ब्लिका, आपसे पहले क्या उतारा गया था? जो तौरात और इंजील हम्म, और बहुत सारी किताबें, मगर यहाँ पे भी रेफरेंस उसका है। जितना हमको मालूम है वो तौरात और इंजील ही है, लेकिन ये इंजील पे भी भरोसा नहीं करते थे, बल्कि यहूद जो है सिर्फ तौरात पे आके रुक गए थे और आज तक भी रुके हुए हैं और किसी किताब को नहीं मानते, वो सिर्फ तौरात को ही मानते हैं। लेकिन तौरात में चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम के आने की भी खबर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भी खबर है, तो अभी तक वेट कर रहे हैं कि वो बनी इसराइल में से आएंगे वगैरह वगैरह, बहुत आप पढ़ चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर ये मिन क़ब्ली का किसको ज़ाहिर कर रहा है? ज़बूर को, तौरात को, तौरात। तौरात को। चलिए, वो जो है तौरात पे भी बिलीव करते हैं और कुरान पे भी। ये सिर्फ जाम है, ये सिर्फ ज़बानी बातें हैं। और ये लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से वो क्या करते हैं? इतने टुकड़े का अनुसार तर्जुमा करो और उसको थोड़ा समझाओ। युरीदूना से यहाँ तक तागुत तक अनुसार। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ा बाहर था, अभी एक आध हफ्ता लगेगा मेरे को बैक सेटल होने, तो एक हफ्ता अब ये हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते से फिर मैं कहाँ है? एक्टिव होता हूँ इंशाल्लाह। ऐसे तो फिर तुम कहीं जा रहे हैं, फिर बहुत मसरूफ रहेंगे, जी फिर बहुत गैप आ जाए। इसको खाली ऐसी बस अच्छा बाहर है तो मुश्किल ही है, सही है। दानिश तो करने तैयार है माशाल्लाह। चलिए दानिश बोलिए। जी सर, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको यज़अमून पीछे कहा गया, उनसे फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो क्या करते हैं। युरीदूना, अब ये फेल है, फेल मदारे के साथ युरीदूना, वो चाहते हैं। वेरी गुड। यतहाकमू, नहीं यतहाकमू, कि वो अब ये यतहाकमू फिर उन्हीं की तरफ रेफर कर रहा है जो आखिर में वाव वारिफ आया जमा के सीगे के साथ। और यतहाकमू हकमा से है, जिसमें हकम यानी फैसला करवाना। यतहाकमू किन से करवाएं? यतहाकमू फैसला करवाने के लिए, फिर वो जाके इलत्तागूती, इलत्तागूती। अब इला जो है वो जार मजरूर का जार हो गया, हर पे जार और मजरूर उसमें अब तागूती हुआ। वो जो कि मतलब झूठ बोलने वाले हैं, जो फेक या तागूत क्या होता है? तागूत जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी खाली सुनते रहते हैं, क्लास में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे, वेरी गुड। सिर्फ तागूत क्या होता है? इला तागूत, ये भी हम काफी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तागूत सर, ये जो फेक जजेस कहते हैं, आपने इसमें मेंशन भी किया हुआ है, जो झूठे फैसले करते हैं। तो वो कौन है वो लोग? जादूगर। जादूगर भी हो सकते हैं, या यहूदी उल्मा भी हो सकते हैं, या नफ्स भी हो सकता है, इंसान का नफ्स किसी और चीज की तरफ मायल हो और फिर अल्लाह और रसूल का हुक्म कुछ और हो, तो उसको अगर नज़रअंदाज करके नफ्स के ऊपर इंसान अमल करे तो वो भी तागूत में आता है। और फिर जादूगर या फिर फाल निकालने वाले, जैसे काहिन उस जमाने में होते थे, है ना, जो किस्मत का हल भी बताते थे, तो ये तमाम चीजें तागूत में आ जाती हैं। जी सर।
You So did یہ a great job. دیکھا تھا اسپیسیفکلی اس میں جو وہ ایک اس یہودیوں کا ایک عالم تھا کعب بن اشرف، ہم، اس کے واقعے کے ریفرنس میں بھی پوری اس کی شان نزول تھی آیت کی. وہ کاہن ہی کے طور پہ اور مطلب رشوت دے کے وہ فیصلے کر لیتا تھا، رشوت لیتا تھا اور فیصلے ان لوگوں کے حق میں کر دیتا تھا، اس کو بھی ریفر کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی کام کرنے والے سارے طاغوت ہی بنیں گے. ارے طاغوت بنیں گے تو وہ یہودی علماء جو جھوٹے فیصلے بھی کرتے تھے، جیسے آپ نے کہا رشوت لے کے بھی کسی کے حق میں فیصلہ سنا دیتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین اب اس کے بعد کی آیتیں سب اسی تعلق سے بہت سی چلیں گی، یہ 2 آیتیں 3 آیتیں، کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کروائیں یا کسی چیز پہ عمل کریں جو طاغوتی فیصلہ ہے. نفس کا بھی ہو سکتا ہے، کاہن کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں فال نکالنا بھی ہے، قسمت کا حال معلوم کرنا بھی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالی جو مومنین کے لیے راستہ بتائے ہیں، صرف اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہی مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد کوئی طاقت ہو، جس سے پہلے کی آیت میں جیسے اولو الامر کی اطاعت ہوئی تھی کا ذکر آیا تھا، وہاں پر بھی ہم اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ اولو الامر جب تک اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے اس وقت تک جو ہے ان کی بات کو مانیں گے. اگر وہ اس کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو وہ مانا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ارادہ کرتے ہیں. بہت اچھا. اس کے بعد کا بھی ایک ٹکڑا آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. جی وا اس میں اب آ گیا حرف عطف کے طور پہ، اور وقد اور تحقیق کے لیے، مطلب اس کو emphasize کرنے کے لیے آیا. امیرو جب انہیں حکم دیا جاتا ہے، ابھی اس میں مجہول سینس میں آ گیا کہ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ جاتا ہے یا اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سر امیرو ہے، اس کو فعل ماضی میں کہوں گا، اور ماضی میں جاتا ہے تو نہیں ہوتا نا، ہاں حکم حکم دیا جاتا ہے. یہ ایسے جاتا ہے نہیں، جاتا ہے بولا تو پھر یہ حال ہو گیا. They حکم were دیا جائے. ordered. They جی were ordered. ان کو حکم دیا جائے، اور یا جب حکم دیا جائے. already they were ordered. ان کی کتاب میں بھی حکم دیا گیا تھا جی کہ اس طرح کے رشوت سے فیصلے نہیں کرانا، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف آپ سے ہی فیصلہ کروانا یا آپ کی بات کو ماننا. تو they were already ordered. اور order. قرآن میں بھی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اب کسی اور کا فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ہی فیصلے ہوں گے، وہی فیصلہ درست ہوگا. تو اگر کہ اب یہ یکفرو کا کیا مقام ہے؟ یکفرو اس میں پھر مضارع کے ساتھ آیا کہ وہ کفر کر، ان کو وہ کفر کریں. اب نہیں، کفر کریں مطلب اس پہ سوری میں کریکٹ کرتا ہوں کہ یکفرو وہ کفر کریں یا ریجیکٹ کریں. کفرہ یہاں پہ منع کرنے کے، جیسے کفرہ کا روٹ ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انکار کرنا. انکار کرنا، ان کو وہ حکم انکار کریں کس سے؟ طاغوت سے جا کے فیصلے کروانے سے. بس یہ اگرچہ کہ ہو یہاں پر کفر جو ہے وہ ایمان اور کفر کے سینس میں نہیں آیا، بلکہ انکار کے لیے آیا. انکار. انکار کریں، اس کو نہ مانیں. یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب طاغوت کے فیصلے، اب کوئی قسمت کا حال بتائے تو وہ نہیں ماننا چاہیے. کوئی بھی اگر سپرسٹیشیس نوشنز کے بارے میں کہے ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کام یہ وقت پہ کرو گے تو نحوست ہوگی، یہ وقت پہ کرو گے تو وہ اچھا ہوگا، جیسے بہت سے مذاہب میں ہیں شبد گھڑی ہوتی ہے، تو ویسی جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے انکار کرنا، طاغوت کے فیصلوں سے بچنا. تو وہ ایسا ان کو آلریڈی حکم، اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ٹھیک ہے، جی سر. دیٹس گڈ. چلیے
جیسا اس کے بعد بھی ہے اور بھی پھر جار مجرور آیا، بھی حرف جار، اور ہی جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے پیچھے جو عمل تھا ان کا کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کی طرف. ویری گڈ. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا بھی کر لیجیے، اس کا بھی نہیں سمجھے ہیں مجھے. بسم اللہ الرحمن وہ یرید الشیطان. اب یہ یرید اس میں پھر مضارع کے ساتھ آیا، اور اس میں جو فعلیہ فکرہ کہیں گے اس کو، وہ اس میں حرفیت پچھلی والی ہی بات کی کنٹینیوشن کے لیے آیا. یرید الشیطان، شیطان اس کا فاعل ہے. بہت فاعل اچھا. شیطان. جی وہ ارادہ کرتا ہے یا اس کا اصل فاعل ہوا ہے، اور ہوا امٹی ہو کے شیطان اس کا فاعل ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن شیطان کا جو ارادہ ہے وہ نفس کو، شیطانی وسوسوں کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ بھٹکاتا ہے اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کے رسول کے فیصلوں سے ہٹنے کے لیے. جی. اب اس کی ایکسپلینیشن آگی کہ شیطان کیا چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ وہ ان کو بھٹکائے. ان یضلہ جب اس کی ایکسپلینیشن پہ آئی کہ وہ پھر ایک صرف ایک فعلیہ جملہ بنے گا یہاں پر کہ وہ ان کو، اب یہ دلالہ جو ہے وہ گمراہی کے لیے ضالین میں بھی پڑھتے ہیں، یضل لہم کہ وہ ان کو بھٹکائے، ضلالا بعیدا. اور یہ پھر آگے اس کا آگیا مفعول کہنا چاہیے اس کو، کہ کس چیز کی طرف بھٹکائے یا کس چیز طرف ان کو لے کے جائے جو مس لیڈنگ کی ایکسٹریم ہو جائے گی، مطلب بعیدہ اس پہ اس کو بھٹکا دے، ایمان سے دور لے جائے. دور لے جائے. ایک دو باتیں ہیں، اور اگر آپ بتا سکے تو یہ ان کیوں آیا، اس کا کیا مقام ہے، اور اس سے جملہ یہاں شروع ہوا ہے این یضلہم ضلالا، اور ایک ضلالن کا کیا مقام ہے. آپ نے مفعول تو کہا، وہ صحیح کہا، لیکن کون سے قسم کا مفعول ہوگا یہ دو باتیں اور بتا دیجیے تو آپ کامیاب ہو گئے آج کی کلاس، آج کی تاریخ میں. ان کا کیا؟ ان جو ہے سر وہ میں اگر اس کو آپ کی پچھلی باتوں سے لیتا ہوں تو تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ انا کی شکل ہو سکتی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ آپ کی بیگم بتانا چاہ رہی ہیں آپ کو. نہیں سر، اچھا، انہوں نے خوشی کی بات ہے کہ آپ کو بیچ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن بتا رہی میں بس گلا صاف کر رہی تھی. سر وہ صرف انوائٹ کر رہی کہ میں شاید نہ جواب دے سکوں. نہیں نہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اٹھائی ہیں تو اس سے کہہ رہا ہوں میں. چلیے ان کیا ہے ساجدہ دانش؟ جی سر ان یہاں پہ تفسیریہ ہوگا کیونکہ آگے اس کی تفسیر بتائی جا رہی ہے کہ کیا چاہتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنا ہے دانش کا، ان جو ہوتا ہے کبھی صرف جو ہے مصدریہ ہوتا ہے، یعنی یذلو مضارع کا فہم ہے، لیکن ان آ جانے سے وہ آخری فعل کے حرف کے اوپر زبر دیتا ہے، یذلہم. تو یہ اس کو مصدریہ بھی کہتے ہیں، اور کبھی اس کی تفسیر آتی ہے کہ حکم دیتا ہے تو کس بات کا. تو یہ دونوں ہیں، ان مصدریہ بھی ہے اور تفسیریہ بھی ہے. یریدو کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ شیطان حکم دیتا ہے، کیا چاہتا ہے، یذلہم، تاکہ وہ ان کو بھٹکا دے. بھٹکا دے. اور یہ ضلالن جو ہے ضلالن کا مقام، سر اس کو پھر اب وہ پیچھے بھٹکانے ہی کی بات ہو رہی تھی تو اس دلال کو بھی مفعول تو کہتے ہیں، لیکن کس قسم کا مفعول ہے یہ بھی بہت سے لوگ بولنے تیار تھے، بول بھی دیں گے انشاءاللہ. ریپیٹ ہو رہا ہے نا نہیں یذلہ ضلالہ سر میں ریپیٹ ہو رہا ہے. مفعول. پہ مجھے تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوگی. مفعول امرین کیا ہے یہ؟ مفعول متعلق جو فعل کو مطلق. زیادہ ڈسکرائب کرے. مطلق جب فعل متعلق. کے الفاظ پھر اسم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یذلہ ضلالن، یعنی وہ بھٹکانا، بھٹکاوا. تو ایسے مفعول کو مفعول مطلق نہیں، وہ مطلق بولے تو غلط بات ہو جاتی ہے. مطلق
مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے، بعیدہ اس کی صفت ہے، یعنی اس کو دور لے جانا ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ، بہت بہت کامیاب کام کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ چلیے، یہی سلسلہ ابھی جاری ہے، اب وہ 61 میں بھی ہوگا۔ 61 میں یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار، سید صاحب میں کر سکتی ہوں؟ یہاں تک کریے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو حرف عطف ہے، اذا جو ہے وہ ظرف زماں، اور قیلا جو ہے وہ فعل مجہول ہے، اور جب کہا جاتا ہے لہم انہیں، لہم جار مجرور متعلق ہے، جو ہم ہے وہ جا رہا ہے الذین یزعمون کی طرف۔ متعلق ہے، بلکہ ادھر ایک دم بات کو ادھر لے کے چلے گئے تو کیسا متعلق ہے؟ یہ متعلق قیلا ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر آپ یہ بولنے کی بجائے لیکن ہاں وہ میں تھوڑا وہ ہو گئی، ہم کی ضمیر جو ہے وہ الذین یزعمون جو زام کرتے ہیں ان کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، بہت اچھے، ویری گڈ۔ لیکن ہمارا ایک اذا کا مقام یہ صرف ظرف زماں کے طور پہ استعمال ہوا ہے یا اور کیا ہو سکتا ہے اذا کا مقام؟ السلام علیکم سر، یہ مفعول فیہ مقدم بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظرف زماں بولے تو وہ اصل میں مفعول فیہ بھی۔ دوسری شرطیہ جو بات کی آپ نے وہ 100% صحیح ہے کہ اذا کبھی شرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جب ان سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا الٹا وہ جو ہے کام کرتے ہیں، تو اس کو ہم اذا کو یہاں پر مفعول فی ہی نہیں لیں گے، حرف شرط۔ حرف شرط لیں گے اس کو۔ یہ بس اتنا سا، تھوڑا سا اس میں قرآن میں تدبر سے چیز آ جائے گی آپ کو۔ اذا اب کھینچ کان کے لائیں تو جب جو ہے حرف زماں بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ایک بات کی شرط لگائی جا رہی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے۔ عامرین نے بہت اچھی انالیسس کی۔ اس کے بعد یہاں سے یہاں سے یہاں تک کون کرے گا؟ سر میں کروں؟ ہاں آپ، اچھا آج بہت موڈ میں ہیں آپ، کر دیجئے، کر دیجئے، اتنا کر دیجئے، پھر آپ کو تھوڑا ریسٹ دوں گا میں۔ جی سر۔ تعالوا الی ما انزل اللہ، اب اس کو میں جب کر لوں گا تو اس کو جملہ فعلیہ کے طور پہ سوچوں گا۔ تعالوا فعل آگے اس میں، اور ان سب سے کہا جا رہا ہے جو قیلا کا آگے ایک طرح سے جو قول ہے وہ یہاں پر آیا۔ تعالوا تم آؤ، اب تم سب یہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، تم سب آؤ، اور کہاں پر آؤ؟ اب الا جو ہے وہ حرف جہر آیا، اور جو مجرور ہوا وہ ما بنے گا۔ انزلہ، انزلہ اس میں مفعول کے طور پہ بھی آئے گا تعالو کی طرف۔ ما انزل اللہ، اللہ کی طرف سے، اس طرف آؤ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہے دانش، اس کو ایک بار ذرا سن لیجیے، دیکھیں گے اس میں شاذیت یہاں ہے، چلے گی ہے شاذیت، شاذیہ کرو۔ جی سر۔ تعالیٰ الی ما انزل اللہ، یہ ایک امریہ، انشائیہ امریہ جملہ ہے۔ تعالیٰ میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اعلیٰ اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ مطلب کہ آؤ، تا اور واو الف سیکنڈ پرسن پلورل جو کہ جا رہا ہے انہی کی طرف جو کہ الذین یزعمون ہے یا جن کو بلایا جاتا ہے۔ الا حرف جار ہے، ما جو ہے وہ مجرور ہے جو کہ محلن منصوب ہے لیکن اصلاً یہ مجرور ہے، اور ما جو ہے اس میں موصول بھی ہے، اس کا صلہ ہے انزل اللہ۔ یہ ایک بات بہت کلیئر دانش بھی سمجھے ہیں، یہ ایک اس میں موصول ہے، اس کا صلہ ہے،
اب صلہ کو بھی کھولنا پڑے گا، اس لیے کہ صلہ اپنی جگہ پورا ایک جملہ ہے نا. ما انزل اللہ، صلہ کو بھی کھولنا پڑے گا. صلہ پھر اب یہ صلہ کو کھولیں گے تو کیا نکلے گا؟ سر میں کروں، دانش بھائی کریں؟ کر دو، اتنا کر دو. جی سر. انزل اللہ، انزلہ میں فعل اور فاعل ہے، جس میں نزلہ وہ اترا، انزلہ اس میں اضافت ہے آ کی، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اتارا، اور نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو اس کا فائل جو ہے وہ ایمٹی ہو کے آگے اللہ کی اللہ ہو کے آ رہا ہے، یعنی اس کا فائل اللہ ہے، وہ اتارا جو اتارا اللہ نے. بس ویری گڈ. یہ ان سے کہا جاتا ہے، یہ صرف شرط ہے. کیا کہا جاتا ہے ممتاز؟ اس کو ریپیٹ، صرف ترجمہ کرو. کیا کہا جاتا ہے ان سے؟ حرف شرط یہاں تک اور شرط کے ساتھ، اس کو کیا کہیں گے؟ تعالوا الی ما انزل اللہ. یہ حرف شرط ہے تو یہ کیا ہے؟ تعالو آؤ، آؤ اس طرف، الا ما انزلہ جو اتارا گیا، جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے. اللہ انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، جو اللہ نے اتارا. اب اس کا کانٹیکس میں آپ جائیں گے تو اس آیت کو پچھلی آیت سے ملائیں گے تو یہ انزل اللہ کیا ہے؟ پھر یہ اللہ نے کیا اتارا ہے اور کس چیز کی؟ قرآن تو ہے، قرآن اتارا، زبور وہ تورات بھی اللہ نے ہی اتاری ہے، انجیل بھی اللہ نے اتاری ہے. لیکن یہاں پر کانٹیکسٹ ایک چل رہا ہے، ایک بات چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یزعمون، ہاں یہ ساری باتیں آگے کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تحکموا الی الطاغوت، اس طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اگرچہ کہ ان کو روکا گیا تھا. تو اب یہ انزلہ جو یہاں پر آیا، صرف اتارا گیا نہیں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ اب قرآن میں جو شرعی احکام ہے اسی کی پابندی ہوگی، ہے نا. اللہ کا جو بندہ ایمان اللہ پہ لائے گا، اس کے نزدیک قابل قبول بات، قابل عمل بات صرف اللہ کا حکم ہے، کہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہوگا. تو یہاں انزلہ کا مطلب خالی جو ہے کہ اللہ نے جو اتارا قرآن پہ ایمان لاؤ. قرآن کی بہت سی باتوں پہ ایمان ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر اپنی غرض کی بات ہو، اپنے مطلب کی بات ہو، وہاں پر انسان پھر دوسری طرف اپنے نفس کی طرف راغب ہو جائے گا، یا کسی دوسرے سے فیصلہ کرائے گا جو غلط فیصلہ اس کے حق میں کچھ لے دے کے کر دے گا. تو یہاں پر انزلہ کا جو لفظ آیا وہ ایسا کوئی اس کے اوریجنل معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو فیصلے انسان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے نا، جس معاملات میں، معیشت میں، خاندانی معاملات میں جس قسم کے فیصلے جو 1 سے 44 تک کی آیتیں اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اسی طرح سے ہم کو اس کو قبول کرنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ ایک شرط اور جواب شرط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بات ہے کہ ایک ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ وہ سیدھے معنوں میں نہیں، بلکہ اس کے اندر معنی، مطلب بہت گہرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دانش، سمجھ میں آ رہا ہے دانش؟ جی سر، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو یہ اللہ نے جو بھی فیصلے قرآن میں کیے ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع میں، اطاعت میں، جو آپ نے حدیث میں جو فیصلے ہیں اسی کے مطابق، تو اللہ نے جو اتارا اسی کے مطابق رسول فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ کا حکم اور رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے کی طرف آؤ، ان شرعی قوانین کے لحاظ سے اللہ اور رسول کی بات مانو، تو اس وقت جو ہے یہ اتنا ٹکڑا صرف شرط اور جواب شرط کے ساتھ آیا. اس کے بعد
اس کے بعد کا ٹکڑا اتنا سر ایکسکیوز سر یہ جواب شرط ہوگا یا رأیت المنافقین سے جواب شرط ہوگا جب ان سے کہا جاتا ہے کیا یہ کہا جاتا ہے جواب شرط بھی ہو سکتا ہے یا ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے. دو جواب شرط ہو سکتے ہیں ہے نا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شرط بھی ہو سکتی ہے یا جواب شرط بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ اس طرح. تو ابھی اس کے بعد الی الرسولی کا کیا مقام ہے؟ بس اتنا ٹکڑا کر کے بتائیں کوئی جلدی سے. ویلا رسول نہیں ابھی رسول کی طرف جی سر سر ایک بات کروں سر، یہ ابھی تک ہماری شرط تھی، اس کو نہیں ہم لیں گے کہ ابھی صرف یہ شرط چل رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فیصلے کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو آگے پھر اس کو ہم کہیں گے رأیت المنافقین، تو پھر منافقین کا جو رد عمل ہوتا ہے ہم اس کو نہیں جواب شرط لیں گے. نہیں، زیادہ صحیح تو وہی ہے کہ آگے لیکن دو جواب شرط بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ اگر ویسا سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے کہ پوری شرط جب ان سے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ بھی شرط میں آپ داخل کر لیں، ہے نا. یا پھر یہ کہ کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، یہ بھی جواب شرط ہو سکتا ہے. لیکن وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بھی زیادہ مناسب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پورے کا پورا آپ اس کو شرط میں لے لیں، لیکن اتنا کہا جا رہا ہے. اب بعض گرامیرین جو ہے اتنا جواب شرط ہے اور شرط ہے اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے یہ جواب شرط ہے کہ اذا قیل لهم کے بعد تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، کہ ان سے یہ کہا جاتا ہے. تو پھر اس کا پھر دوسرا بھی وہ ہے، وہ کلیئر جواب شرط ہے. یہ وہ جواب شرط نمبر 2 ہے کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. in both the cases you can، اگر آپ کو ویسا اچھا سمجھ میں آ رہا ہے تو ویسا لے لیجئے کہ پوری شرط ہے یہاں سے یہاں تک، حرف شرط اور یہ پورا شرط ہے. چلیے ادھر رسول کا مقام کیا ہے اتنا بتا دیجئے. سر میں ہی بتا دوں؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹا سا آدمی، آپ تو بتاتے ہیں 1 سیکنڈ میں. یہ اور کون ہے یہاں امرین بتا سکتے ہیں؟ جی سید صاحب، وَإِلَى رسولی جو ہے واو حرف عطف ہے اور اِلَى رسولی معطوف ہو رہا ہے اِلَى ما انزل اللہ پہ. ویری گڈ ویری گڈ. ما انزل اللہ پہ جو اللہ نے اتارا اور رسول کا جو حکم ہے اس کے اوپر اس حکم کی طرف آؤ، اسی کو مانو. آؤ کے معنی کیا ہے؟ چل کے ادھر آنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی. اب یہ کلیئر جواب شرط ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کا، وہ منافقین کا کیا حال ہوتا ہے اس بات کے بعد، اس کا ذکر ہے. یہ اب کون؟ سید صاحب ہاں رأیت المنافقین، یہ فعلیہ جملہ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے اور تا اس کے فائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے منافقین جو ہے وہ مفعول بہی ہے منافقین کو. ویری گڈ. آپ دیکھیں گے منافقین کو، کیا دیکھیں گے؟ یصدون عنک صدودن. اور یہاں بھی یہ بھی فعلیہ جملہ ہے، دا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یا واو نون جو فائل ہیں جو منافقین کی طرف جا رہا ہے، ہٹتے ہیں. اور کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس میننگ لکھا ہوا ہے ہٹتے ہیں یا دور بھاگتے ہیں ان چیزوں سے. صدا کے معنی رک جانا ہے یا پھر جو ہے انکار کرنا، کرتے ہیں. ہٹتے ہیں وغیرہ. ہو کیا ترجمہ میرا تھا مجھے نہیں معلوم، بہرحال وہ ترجمہ. لیکن صدا کے معنی روکنا، کسی چیز کا رک جانا. یا سدونا رک جاتے ہیں
کس سے رک جاتے ہیں؟ سدودن، سدودن جو ہے وہ پہلے مفعول، کس سے رک جاتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کے کیا لفظ ہے جی، یہ پڑھو. ایک منٹ، ان کا جار مجرور متعلق وہ کون ہے؟ آپ سے رک جاتے ہیں. وہ آپ کون ہیں؟ ریفرنگ ٹو. کنفیوز ہو جاتا ہے، سب بہت برا ہے. تو آپ کون ہیں یہاں پر؟ کہا کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ختم. اور کیا ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی بات کو نہیں مانتے. اللہ کے ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں اس کو مانو، طاغوت کی طرف مت جاؤ، ان سے فیصلے مت کراؤ، شرعی جو حکم ہے اس کے لحاظ سے زندگی گزارو. تو آپ دیکھیں گے منافق مومن ہے تو پھر وہ بالکل اللہ کے اور رسول کے فیصلوں کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ استغفار کرے گا، اللہ کی طرف رجوع ہوگا. لیکن جو منافق ہوگا، وہ کوئی فیصلہ اگر اس کو پسند نہیں آتا ہے یا کسی پہ اس کا دل نہیں جمتا یا اس کا ذاتی فائدہ نظر نہیں آتا تو یہ صدون عن کا آپ کی بات سے رک جاتا ہے، آپ کی بات سے منہ موڑ لیتا ہے نا. پھر یہ سدودہ کا کیا مقام ہے؟ یہ صدون عن کا سدودہ سدودہ جو ہے وہ مفعول مطلق ہے. متعلق کا ہے. وہ اچھا لفظ نہیں ہے. متعلق زیادہ کو بولتے ہیں، متعلق. مطلق متعلق بولنا، جی. متعلق کے معنی بدل جاتے ہیں، ہے نا. متعلقہ جو ہے پھر وہ طلاق سے نکلتا ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق. بالکل، ویری گڈ. یہ سدونہ سدودہ یعنی ہٹ دھرمی سے بالکل جو ہے آپ کی بات کو ماننے سے. تو ایک ہی توام آیتیں ہیں، پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ارادہ کرتے ہیں طاغوت کے پاس فیصلے کرانے کا، اور شیطان ان کی اس میں مدد کرتا ہے، ان کو اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ چیزوں کی بات مانو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی بات کی طرف، اپنے احکام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو منافق کی کئی پہچانے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حق کی بات آتی ہے تو ظاہر سے تو اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول کلمہ توحید بھی پڑھے گا، کلمہ رسالت بھی پڑھے گا، لیکن جہاں نفس یا کہیں اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں جھوٹے فیصلے بھی کرائے گا، فال بھی نکالے گا، خدمت کا حل بھی معلوم کرے گا، لوگوں کو ہاتھ بھی دکھائے گا، ہے نا، اپنا فیوچر. اور پھر سپرسٹیشیس نوشنس بھی رکھے گا. اللہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بلی آڑے آنے سے اللہ میاں بھی کچھ نہیں کر سکتے. کام نہیں ہونے کا بلی کی وجہ سے ہوگا. یہ سب ایک ہی نہیں، ہزاروں قسم کے سپرسٹیشنس تھے جس منافق انوالو تھے. ضد کے لیے اس پوری آیت کا ترجمہ یا کیا سمجھا آپ نے؟ صدف حسین سمجھائیے مجھے، پوری آیت کا صرف ترجمہ سمجھائیے. یہ اس میں ہے کہ جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تم آؤ طرف اللہ جو نازل کیا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف آؤ. پھر یہ انزلہ کی بھی وضاحت کر دیجئے. انزلہ جو نازل کیا، اس کا آپ نے کہا نا یہ اوپر اس کی طرف ہے، یعنی کہ نہیں بک کا تو نہیں تھا. جو کیا چیز ہے وہ احکام ہے قرآن. جو بھی القرآن میں ہے، جو یعنی کہ اس کے بعد جو پہلے کی بک تھی اس کے بعد جو احکامات نازل ہوئے ان کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے کیسے کرنا ہے. رأیتا تو پھر آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ پلٹتے ہیں یا رکتے ہیں آپ سے، منہ موڑ لیتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے
मोड़ लेना आपसे क्या, मैंने क्या है, आपकी बात को नहीं मानते है ना। बात आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि शरई हुक्म एक जगह है, लेकिन नफ्स जो चाहता है उसको तरजीह देते हैं, और उस वक्त जो है हालांकि ईमान वाले होते हैं फिर भी ये हदीस से, कुरान के हुक्म से के मुताबिक काम करने में कोताही बरतते हैं। तो ये मुनाफिकत की निशानी है। जी सर। ठीक है, पूरी बात समझ में आई इस आयत में? जी सर, जिस चीज का उन्हें हुक्म दिया था वो उस हुक्म से हटते थे और उससे कतराते थे कि जो उन्हें समझाए इस बात पर। हालांकि हम क्या करते थे कि वो ईमान ले आए जो नाजिल किया। जी वेरी गुड। चलिए, ये क्लियर हो गई ना ये आयत? है अभी इसमें कोई सवाल है? नहीं सर, ये वाली तो सही। किसी और को कोई सवाल है इसमें? नो सर। सर जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि जो रजम की जो फैसला था वो यहूदियों ने आपके पास आए थे, हालांकि उनकी किताब में भी यही था, तो सर ये उसमें से नहीं मिला सकते क्योंकि ये वो यहूदी थे और ये मुनाफिकों की बात हो रही है। देखिए, मुनाफिकों की बात हो या यहूद की, उनके पास जो शरई अहकाम थे उसमें बाज़ जगह बहुत सख्ती थी और बाज़ चीज़ों का उनको हुक्म दिया गया। जब दूसरे एक रसूल के बाद दूसरे आते हैं तो वो शरीयत जो पिछले रसूल की थी वो कालदम हो जाती है। उनके पास नहीं था तो वो उसी के ऊपर रुके हुए थे। वो भी मुनाफिकत होगी। ईमान तो लाए लेकिन आपकी बात को नहीं मानते। बहुत सी बातें उसमें आ जाएगी। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम को यहूदियों ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लें कि हम मोमिन तो हो गए हैं लेकिन हफ्ते का भी एहतराम करेंगे, ऊँट का गोश्त नहीं खाएंगे, तो इसकी इजाज़त हमको दीजिए। तो उस वक्त वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लिमू, क्या है वो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उद्खुलुस्सिल्मी काफ़ा। काफा का वो आयत उतरी थी। तो ये मुनाफिकत की ये निशानी है कि एक शरीयत आ जाने के बाद पुरानी शरीयत कालदम। तो बाज उसमें से ये थे कि उसके ऊपर भी कायम रहना चाहते थे, ईमान भी लाते थे। इसी चीज का नाम मुनाफिकत है। जी सर। ये था आपका सवाल या कुछ और मैं बोल दिया? जी सर, यानी उन्हीं में से ही थे ना जो जो मुनाफिकत भी कर रहे थे। जी सर, बिल्कुल। चलिए चलिए, उसके बाद की भी एक आयत हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। कौन है वो मेरे पास लिस्ट में? बस थोड़े से लोग हैं। कौन है यार जिसको? सर मैं ट्राई करूं? हाँ चलिए पढ़िए। तर्जुमा पढ़ा, मैं पढ़ देती हूँ। नहीं तो कौन है? सदर तर्जुमा तो कर दिए ना उसका। ये दूसरी है तो 62 साजदा दानिश लिए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कैफ़ा, और अब आगे जो है इसका एक किस्म का उनका रिएक्शन जो वो देते हैं उसी की एक्सटेंशन है कि फ़कैफ़ा, फ़ा जो है कि फिर क्या होता है, ये हर्फ़ अत्फ़ है फ़ा, और कैफ़ा जो है ये कैसे, ये इस्तिफ़ामिया नहीं है, तो फिर एक्चुअली कि व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। तो फिर कैसे इज़ा से हम यहाँ से जुमला स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक इंशाइया जुमला शुरू हो रहा है। और इज़ा जो है ये हर्फ शर्त भी है और नहीं, ये नहीं यहाँ अच्छा। पे जी सर, ये जी सर, ये यहाँ पर हम इसको मफूल भी ही लेंगे, फी ही लेंगे। और जब असाबत हम, और ये यहाँ पर असाबत हम मुसीबतुन, यहाँ से हम फेलिया खबरिया जुमला लेंगे। और यहाँ पर साबा जो है ये इसका रूट वर्ड है, और साबत जो है
یہ تا کی جو اس میں ایڈیشن ہے وہ ہوئی ہے مصیبتن کی وجہ سے، کیونکہ مصیبتن جو ہے یہ مؤنث ہے، اور صابت ہم، اور یہ فعل اور مفعول بھی ہے، اور مصیبتن جو ہے یہ یہاں پر صابت کا فاعل ہے۔ سو جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، مفعول تو بھی کو ایک اور لفظ کہتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ جی سر یہ مفعول بھی مقدم ہوگا یہاں پر۔ مقدم ہو گیا۔ جی تو یہ فعل فاعل اور مفعول ہو گیا، صابتہم فعل اور مفعول بھی مقدم ہوا، اور مصیبتن جو ہے وہ فاعل ہوا اصابت کا، اور الف کی یہاں پر صابہ کے ساتھ اضافت ہے۔ تو جب پہنچتی ہے ان پر مصیبت، بما، با جو ہے یہ یہاں پر سببیہ ہے بوجہ، اور ماں سے جو ہے یہ اسم موصول ہم لیں گے اس کو، اور قدمت ایدیہم یہاں تک اس کا صلہ ہوگا، اور بوجہ ماں اسم موصول قدمت ایدیہم۔ اب قدمہ جو ہے یہ آئے گا مقدم کے اس میں، قدمہ کاف دال دال اور ماں، سر اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور یہاں پر اس کا کہ جو بیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، مطلب جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے جب ان پر کوئی مصیبت آئی، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اس کے لفظی معنی نہیں ہوتے، جی اس سر لیے کہ یہ فریزل لیول پہ ہم قدمت کریں گے۔ کیا ہے؟ فریز ہے، جی سر فریز ہے، اپنے ہاتھوں کوئی مصیبت لانا، اپنے ہاتھوں پریشانی میں مبتلا ہونا، اس کے لیے بہت جگہ قرآن میں آیا ہے قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی۔ اب اس میں دیکھیے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ہے، ورنہ یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ جی سر یہ تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شروع میں جیسے مکی زندگی میں افو اور درگزر سے کام لینے کا حکم آپ کو ہوا تھا، کہ بہت سی باتوں کو کوئی ان سے لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ معاف کر دینا، انجان ہو جانا، لیکن مدنی زندگی میں جہاد کا حکم بھی آیا۔ تو یہ ابتدائی زندگی میں بہت سی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین منافقین سے مروت کا رویہ اختیار کرتے تھے، ان کی باتوں کو برداشت کر لیتے تھے، کھل کے ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کا ہولڈ بڑھتا گیا اور جب اسلام مضبوط ہو گیا تو منافقین کے اوپر بہت لے دے شروع ہوئی، مومنین ان کی چالوں پہ کرٹیسائز کرنے لگے، تو اس سے ان کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا۔ تو یہ جو منافقت تھی اس کے لیے بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں اپنی چالوں سے جو اپنے اوپر مصیبت لائے تھے، جو سوشل بائیکاٹ کو فیس کر رہے تھے، اس کی وجہ سے جب ایسی کوئی مصیبت آئی تو پھر وہ خصمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ اب وہ سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر آفٹرنون والے پڑھ چکے ہیں، دوسرے لوگ پڑھیں گے کہ منافقین کو کھل کے، اور سورہ منافقون میں بھی ان کا ذکر ہے، ان پہ تنقید کی گئی اور اس تنقید سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوشل جس کے پاس پاور ہے وہ اس وقت ان کے چالوں کو کرٹیسائز کرتے تھے، ان کو نشان ملامت بناتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اسلام جڑ پکڑ لیا اور پھر ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی۔ تو اب جیسے مشرکین کے اوپر سختیاں ہونے لگی ہجرت کے بعد، ان سے لڑائی بھی ہوئی، غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، اور پھر مکہ بھی فتح ہوا، تو وہ درگزر والا معاملہ ہٹ گیا، جو سامنے آیا اس سے لڑائی بھی ہوئی۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن ایک پوری آج کے لیے قیامت تک کے لیے بھی انسان کو یہ حرکت کرتا ہے، اس کے اوپر لعن طعن اگر ہوتی ہے تو ویسی صورت میں پھر خصمیں کھا کے
اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے یا اس طرف آنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا ہے اتنے ٹکڑے کا، کہ ان کے اوپر مصیبت ان کے ہاتھوں کیسے آئی، کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہونے لگا، ان کے اوپر تنقیدیں ہونے لگی، ان کی حرکتوں کو ناپسند کیا جانے لگا۔ تو ایسی صورت میں اس وقت انہوں نے کیا کیا، وہ آگے کے ٹکڑے میں آیت کے آئے گا۔ لیکن اتنا سمجھنے کے لیے خالی یہ ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیشن کر لیا، گرامر کر لینے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ آج بھی ہوتا ہے کہ اپنی حماقت سے اگر کوئی انسان کوئی برا کام کر لے یا اس قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کام کر لے، اس کا ضمیر ملامت کرے یا کوئی دوسرے لوگ اس کے اوپر تنقید کریں، تو ایسی صورت میں پھر وہ راستے پہ آ جاتا ہے یا اور بھٹک جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتنے ٹکڑے کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جب طاقت آ گئی مسلمانوں میں تو منافقین کو لتاڑا گیا، ان کو ڈائریکٹلی ان کے اوپر تنقیدیں ہونے لگی۔ تو ایسی صورت میں وہ خصمیں کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاس آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ وہ جو بھی ہے اردنا اللہ احسان و توفیقہ، اپنی باتوں کو ایک ملمہ چڑھانے کی، ایک جو اس کو اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور سورہ توبہ میں بھی ہے، غزوہ تبوک کے وقت بہت سے منافق گھر پہ رک گئے تھے جو ایمان والے تھے، بدری صحابہ بھی تھے اس میں، ان سے کوتاہی ہوئی تو ان کو سزا دی گئی تھی۔ سورہ توبہ میں اب پڑھتے ہیں، پڑھ کے بھی آئے ہیں، اور نہیں بھی تو قرآن جب پڑھتے ہیں۔ لیکن منافقوں کو صرف تنقید ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضور قبول کر کے رہتے۔ تو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی، مصیبت یہی ہے کہ ان کے اوپر تنقیدیں ہونے لگی، سوشل بائیکاٹ کے بعد انسان کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے مصیبت کا لفظ استعمال ہوا۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ کیف اذا اصابتہم مصیبتوں، جب مصیبت آ گئی یا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، لان تان ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں، ان کے اپنی چالوں کی وجہ سے۔ تھوڑا کلیئر ہو یہ آیت آپ کو؟ الحمدللہ جی سر، بالکل۔ چلیے اس کو یہاں سے پھر کون لیں گا؟ اس کو سجدہ کو تھوڑا ریسٹ دیں گے۔ سر ہمارے یہاں ٹورنیڈو کے سائرن بج رہے ہیں بہت۔ اور تو اب یہ آ نہیں رہا ہے، سائرن بج رہے ہیں، ابھی جب تک آ جائیں گے نہیں، خدا نخواستہ یہ انٹرنیٹ چلے جائے گا، جب تک تو ہم، جب تک سانس ہے آس ہے، ادھر بھی ہوا نہیں آ رہی ہے، ہوائیں بھی چل رہے ہیں، سوبر ہے، مگر سانس ہے تک جس دن فٹ بول کے انٹرنیٹ چلے گیا، ون بھی فٹ بولیں گے کلاس ختم ہو جائیں گے، اور کیا کر سکتے۔ جی سر۔ یہ کون کرے گا؟ جلدی سے جلدی میں ڈیسائیڈ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، یہاں تک لیں گے۔ ثم حرف عطف ہے، یعنی کہ جب وہ ایسے ان پہ مصیبت پڑ جاتی ہے انہی کے اعمال کی وجہ سے، تو ثم پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جاؤ کا یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہے اس کے اندر، یعنی کہ جاؤ میں جا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جاؤ میں پلورل ہو گیا کہ وہ آتے ہیں یا سما کی وجہ سے آتے ہیں کا آپ کے پاس، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا کہ وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی وہ منافقین کس حال میں آتے ہیں، یہ حال ہو گیا یحلفون باللہ، حلفہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور یا اور واو نون جو ہے وہ اس کے فائل ہو گئے، یعنی وہی منافق حلف اٹھاتے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ الف ہونا کا کیا مقام ہے؟ یہاں پر فعل فاعل مفعول ہو گیا، جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس۔ حال مجھے تو حال لگ رہا بالکل 100% ہے، شب جی کس حال ہو حال میں آتے ہیں؟ قسمیں کھاتے ہوئے۔ گیا جی، اور کس کی؟ باللہ اللہ کی، تو یہ جار مجرور متعلق ہے یحلفون ہو گیا۔
کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، اور ان کی قسم کیا ہوتی ہے کہ ان اردنا، یہ ان کو ہم حرف نفی لیں گے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے کہ نہیں اردنا، ارادہ ہمارا یعنی ہم نہیں چاہتے تھے، نہیں چاہتے ہم، اردنا میں ارادہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نہ جو ہے وہ اس کے فائل ہو گئے، اور فائل جو ہیں وہ اگین منافقین ہیں۔ اللہ، اللہ حرف مستثنا ہو گیا، اور احسانن جو ہے وہ اس کا مستثنا منہو ہو گیا، اللہ حرف استثنا ہو گیا، اور احسانن نہیں ہمارا ارادہ سوائے کہ نیکی بھلائی احسان، اور واو حرف عطف ہو گیا، اور توفیقاً معطوف ہو گیا احسانن پہ، یعنی کہ ہمارا تو ارادہ اچھا ہی ہے، یہی کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے، احسان یعنی حسنا، احساناً و توفیقا، یعنی کہ توفیق تو توفیق ہوتی ہے، لکھا تو تو توفیق ہوتی ہے، تم کو کیا نہیں ہو رہی؟ موافقت، موافق، موافقت کا ہمارا تو ارادہ موافقت کا یعنی آپس میں دوستی بھائی چارے کا اور اچھا احسان والا تھا۔ سمجھ تو پورا جو ہے زیرو آیا ہوگا، تھوڑا نہیں تو یعنی ان کی جو قسمیں تھی وہ یہ تھا کہ ہمارا تو مقصد بھلائی کا تھا، اور توفیقاً موافقت کا تھا، یعنی کہ اچھا چلیے تھوڑا ہاں سا اس کو سمجھ لیجئے، اس کا جیسا بیک گراؤنڈ ہے ویسے ہی یہ دوسرے ٹکڑے کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں کئی واقعات آپ انہی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اشرف بن کعب وغیرہ تھے، وہ احد کے وقت پہ جا کے مکے والوں کو اکسایا تھا، وہ تو خیر آخر تک ایمان بھی نہیں لایا، لیکن ایسی حرکتیں جو منافقت کرتے تھے، مومنوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کا ایک قول یہاں پر ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم ان میں ایک بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ توفیقہ کا مقام یہ ہے کہ ہمارے سمجھ میں اس وقت وہی بات آئی، یعنی اللہ نے ہم کو دیا، ہمارے سمجھ میں آنا وہ توفیق کہلاتا ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت جو توفیق ہوتی ہے وقتیہ طور پہ وہی بات سمجھ میں آتی ہے اور ہم وہ کر دیتے ہیں، تو ہم تو بھلائی کے ارادے سے اور اس وقت ہمارے سمجھ میں جو آیا ویسا ہم نے کیا، وہ الٹا ہمارے گلے میں پڑ گیا، یہ اور بات ہے، لیکن ہمارا ارادہ برا نہیں تھا، یہ بھی منافقت ہے، اصل بات کو چھپانے کے لیے۔ اب جیسے وہ تبوک کے موقع پہ بھی منافقین آ کے اپنے عذر پیش کر رہے تھے اور کوئی ایسا عذر نہیں تھا، اور احد کے موقع اس میں غزوہ خندق کے وقت بھی کئی اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہمارے گھر کھلے ہوئے تھے، دشمن کا ہم کو خوف تھا، وہ اس کا بھی ذکر آپ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، نہیں غزوہ تبوک کے وقت پڑھیں گے، تو ایسے کئی مثالیں ہیں جس میں ہمارا ارادہ تو نیکی تھا، اور کسی چیز کے اوپر اگر ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ دماغی فیصلہ ہوتا ہے، اس وقت وہی فیصلہ صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کرو اور جان بچاؤ، تو اس کے لیے توفیق کا لفظ، احساناً ہمارا ارادہ تو اچھا تھا، اور اس وقت ہمارے سمجھ میں یہی آیا کہ ایسا کرنا چاہیے، اس سے لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہوگی اور کچھ اچھائی ہوگی، تو یہ قسمیں کھاتے ہوئے یہ بول کے آتے ہیں۔ تھوڑا سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس بھی ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں جس میں غلطی کرتے اور اپنی غلطی کو جیسے چاندی کی انگوٹھی کو سونے کا پانی پلاتے ہیں، ویسا کہ اس کو درست کرنے کے لیے یہ اعتراض کرتے تھے کہ اس وقت تو ہمارے سمجھ میں یہی آیا، اسی لیے ہم نیک ارادے سے یہ منافقت کرے یا غلط بات کرے، یا پھر وہ جیسے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہاں نہیں جاتے تو اتنے لوگ قتل نہیں ہوتے تھے، عہد کے موقع پہ ہماری طرح گھر پہ بیٹھے رہتے تو جان بچ جاتی، تو اس وقت
وہ جو بھی کہہ رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک اچھے ارادے سے کہے تھے اور ہم کو اس وقت یہی توفیق ہوئی، ہم یہی کہنا مناسب سمجھے اس لیے کہہ دیے۔ تو ایسے کئی مثالیں ہیں جس میں وہ جب ان پہ مصیبت آتی، سوشل بائیکاٹ ہوتا یا کوئی اور جو ہے ان کے اوپر سختی ہوتی، تو جب قسمیں کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی بات کو، منفی بات کو مثبت ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہمارا ارادہ تو نیک تھا اور وہ ہم کوئی خاص ارادے سے نہیں کرے، بلکہ اس کام کے لیے ویسا کرنے کے لیے ہم کو اس وقت وہی بات سمجھ میں آئی، توفیق ہوئی۔ دماغ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک توفیق ہوتا ہے نا۔ اللہ اگر توفیق دے تو صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ توفیق نہ دے، شیطان کا اگر حملہ زیادہ ہو، اس کا وسوسہ زیادہ ہو، تو پھر انسان فیصلہ بھی غلط کرتا ہے۔ زندگی میں ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فیصلے غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اس پہ ہم پچھتاتے ہیں اور پھر بعد میں اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم کو یہی توفیق ہوئی کہ کسی چیز سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا اور پھر جان بچا لی، بعد میں اگر ضمیر زندہ ہے تو ملامت ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی ایک کیفیت ہے کہ بعد میں جب احساس ہوتا کہ ان پہ جو مصیبت آئی ان کے ہاتھوں سے، ان کے اپنے چالوں سے آئی، تو اس کو سیٹ رائٹ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کے یہ کہتے کہ ہمارا ارادہ تو نیک تھا اور اس وقت ہم کو وہی توفیق ہوئی۔ ہمیں توفیق کیا ہوتی ہے؟ دماغی ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو وہ صحیح فیصلہ ہوگا، شیطانی وسوسے سے اگر کوئی فیصلہ ہو تو وہ غلط فیصلہ ہوگا دماغ کا، تو اس کو توفیق کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری آیت کھل کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جب ان کا پاور بڑھا اور جب ان منافقین کے ساتھ کوئی کھلی تنقیدیں ہونے لگی، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو معصوم بتاتے ہوئے آتے اور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہمارا ارادہ تو نیکی کا تھا، ہم مومنین میں یا دوسرے لوگوں میں کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے بھلائی کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت جو ہمارا دماغی فیصلہ تھا وہی توفیق ہم کو ہوئی۔ وہ توفیق دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شیطانی وسوسے سے بھی کوئی چیز فوری انسان کر لیتا ہے اس وقت جو سمجھ میں آیا۔ سمجھ آیا؟ تھوڑی سی پیچیدہ آیت ہے، لیکن اسی کانٹیکس میں دیکھیے جو پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ منافقت تو کرتے تھے، جب مشکلات پڑتی ہیں اس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنتے، تو پھر ان کا یہ رد عمل ہوتا کہ اس وقت آپ کے پاس آ کے جھوٹی قسم، یہ بھی منافقتی ہے کہ صحیح بات بتا دینے ہم سے غلطی ہوئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہنے کی بجائے ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہی تھا، اور اس وقت جو ہم کو توفیق ہوئی وہی بات سمجھ میں آئی اور ہم نے ویسا ہی کیا یا ویسا ہی کوئی بات کہہ دی، جو منافقت کی ہے۔ جو ہمیں ٹھیک لگا اس وقت ہم نے اس وقت ٹھیک لگا، جو ٹھیک لگا، ٹھیک ہے، وہ بھی توفیق، اس وقت ہم کو جو ٹھیک لگا۔ زندگی میں ایسا بہت جگہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ جو بات سمجھ میں آئی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ہم کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ضمیر اگر زندہ ہو تو ملامت بھی کرتا ہے، یا لوگ تنقید کرتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کو غلطی کو مان لینا بھی ایک بڑا کردار ہے، بجائے اس کو دوسرے رنگ لینا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے، لیکن جو ہے اس کو غلط لیا گیا۔ مطلب تھوڑی پیچیدہ آیت ہے نا، لیکن سمجھ میں آ گئی۔ تھوڑی کلیئر ہو گئی ہے آیت۔ جی مجھے تو ہو گئی۔ اور کسی کو اس پہ کوئی سوال ہے؟ نو سر۔ نو سر۔
ہاں چلیے اس کو ایک بار تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور کتنے 51 بھی ہو گئے، کوئی بات نہیں. چلیے اوکے شیل وی اسٹاپ ہیئر. نہ ٹارناڈو آیا نہ سائرن کا کچھ اثر ہوا، الحمدللہ کلاس تو ہو گئی. سائرن سے ڈر جاتے. نہیں سر، چلیے بند ہو گئے سائرن تو اب اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں کہیں آیا نہ ہو، اللہ کرے بس خیر کہیں سے. نہ کہیں آیا ہوگا. یہ چل ہی رہا ہے پورا ہفتہ، یہ چلتے رہا. اللہ رحم کرے. خیر چلیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ آپ کے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے، ہمارے فہم میں اضافہ فرمائیے. جو محنت ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے، اور آپ کا ان آیتوں کی مدد سے دوسری آیتیں سمجھنے میں بھی ہم کو توفیق عطا فرمائیے، تاکہ ہم اس گرامر کے ذریعے یا کچھ اور ذریعے سے قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں. اس کے سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو ہم کو صحیح راستہ دکھائیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.